السلام علیکم۔ ریاضی اور الجبرے کا کوئی بھی طالب علم پرکار کے استعمال کو بخوبی جانتا ہے کہ اس کی ترتیب کو تبدیل کر کے آپ دائرے کو گھٹا بھی سکتے ہیں اور بڑھا بھی سکتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی اور انٹرنیشنل بالخصوص امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے جو تنازع ہے اس کے دائرے کو محدود کرنے کا ایک عمل شروع کر دیا ہے، اور اس عمل کا آغاز ان کا گزشتہ روز کا وہ بیان ہے جس میں انہوں نے اپنے اس سارے قضیے کے اندر صرف ایک کردار تک اس سارے عمل کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے اس بیان میں جو ان کی بات چیت ہوئی ہے جیل کے اندر اخبار نویسوں کے ساتھ، کہ ان کے جنرل عاصم منیر کے ساتھ یہ گفتگو بالواسطہ ہوتی رہی، یہ بات چیت چلتی رہی، لیکن بالآخر وہ بات چیت ناکام ہوئی اور اس کے نتیجے میں ان پر یہ مصیبتیں اور یہ آفات ٹوٹ پڑی۔ اور یوں اس بیان میں جو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب یہ باتیں عام ہو رہی تھیں کہ پی ٹی آئی کی اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات کی منجمد برف ہے وہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے، اور عمران خان کے بعد اب سختیوں، مصیبتوں اور آلام کے ایک دور کے گزر جانے کے بعد اب ان کے لیے ایک نرمی کا اور موافقت کا اور ایک خوشگواریت کا ایک ماحول اور ایک دور شروع ہوا چاہتا ہے۔ لیکن ایسے مرحلے میں جب ان کی پارٹی کے ایک صوبائی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کور کمانڈر ہاؤس میں جا کر پشاور کے وہاں ایک میٹنگ منعقد کی، اجلاس منعقد کیا، جس پر مختلف آراء سامنے آئیں۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جو از خود ایک طاقت ہے پی ٹی آئی کے اندر، ایک گمنام طاقت ہے، ایک نامعلوم طاقت ہے، اس نے اس کے حوالے سے سوال اٹھانے کی کوشش کی، اور جس کی وضاحت پھر کرنے پر مجبور ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما کے پی کے والے کہ یہ محض ایک بریفنگ تھی اور ایک امن و امان کے حوالے سے اس بریفنگ کا تعلق تھا۔ لیکن بہرحال اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان اب تعلقات کی جو سرد مہری تھی وہ رفتہ رفتہ گرم جوشی کی طرف بڑھنا شروع ہو رہی ہے، اور پس پردہ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ باراور ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن ایسے میں عمران خان نے ایک بار پھر اس سارے عمل پر ایک ڈرون حملہ کیا ہے کہ بہت کھل کر انہوں نے اپنے ان حالات پر بات کی ہے، اور ان حالات میں ایک مرکزی کردار تک فوکس کیا ہے، یعنی اپنے جو دائرہ ہے ان کی شکایتوں کا، ان کے علام کا، ان کی اس سارے عرصے کے دوران بیتنے والے واقعات کا، اس کو انہوں نے اس جو پرکار ہے اس کو مزید قریب کر کے اس دائرے کو محدود کر دیا ہے۔ اس دائرے میں، اس پیغام میں انہوں نے امریکی سائفر سمیت کسی ایسے تنازع کا، امریکی سفیروں کی پاکستان میں سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی انہوں نے، اور یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی اس سائفر تنازع سے نکلتا ہوا خود کو محسوس کر رہا ہے یا نکالنا چاہتا ہے، اور عمران خان بھی اب انہیں ایک واک اوور دے رہے ہیں، ایک بیل آؤٹ دے رہے ہیں، اس تنازع سے نکلنے کے لیے ایک راستہ ان کو دے رہے ہیں۔ وہ اب اپنے جو شکایتوں اور حکایتوں کا جو ایک دائرہ ہے اس کو محدود کرتے جا رہے ہیں، اور ایک فوکسڈ قسم کی وہ اس راہ پر اب آگے چلنا چاہتے ہیں۔ امریکہ پاکستانی سیاست سے جو اپنا دامن تار بچا کر نکل سکتا ہے، اور ڈونلڈ بلوم کی اگر یہاں سے رخصت ہوتے ہیں یہ امریکہ کے سفیر، یا ان کا غیر فعال ہونا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو روسی تیل یا جو دوسرے فوجی اڈوں کے حوالے سے ایک مخاصمت کا آغاز ہوا تھا، وہ کہانی اب ایک پہلو پر وہ اونٹ بیٹھ رہا ہے، ایک کروٹ بیٹھ رہا ہے، مخصوص کروٹ بیٹھ رہا ہے، اور امریکہ اب اس عمل سے ہاتھ کھینچتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ امریکہ میں پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں ان کے درمیان اور امریکن جو بہت سے اہم لوگ ہیں ان کے درمیان مذاکرات کی یا پس پردہ رابطوں کی کچھ باتیں بھی چل رہی ہیں۔ تو ایسے میں امریکہ کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا کہ پاکستان جیسے ملک میں ایک مقبول ویو جو چل رہی ہے، ایک مقبول لہر جو چل رہی ہے، وہ اس کے مد مقابل کھڑا نہ رہے، اس کا ہدف نہ بنے، اور وہ اپنا پلو جو ہے یہاں سے جھاڑ کر کم از کم عوامی سطح پر وہ پیچھے ہو جائے، کیونکہ امریکہ پاکستان اس وقت اس خطے میں امریکہ کا واحد سہارا اور واحد ٹھکانہ ہے۔ افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کے بعد افغانستان سے امریکہ کا بوریا بستر جو ہے وہ عملاً گول ہو چکا ہے، ایران سے وہ پہلے ہی نکل گیا ہے، اور بھارت اس کو ایک حد سے زیادہ آگے بڑھنے نہیں دیتا اسٹریٹجک مقاصد میں، اور دوسرے مقاصد میں وہ بالکل ایک اندھی تقلید امریکہ کی نہیں کرتا۔ تو ایسے میں پاکستان ایک واحد ایسا لانچنگ پیڈ ہے کہ جہاں سے وہ امریکہ ٹھہر بھی سکتا ہے، امریکہ دباؤ بھی ڈال سکتا ہے، دھونس بھی کر سکتا ہے، اور اپنے معاملات بھی چلا سکتا ہے۔ لیکن پاکستانی رائے عامہ کی کیفیت اس وقت تقریباً وہی ہے جو ایران کی رائے عامہ کی ہے، جو افغانستان کی رائے عامہ کی تھی جب افغانستان میں امریکہ موجود تھا، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ گو کہ امریکہ کی اتحادی ہے، لیکن رائے عامہ میں امریکہ کا جو تاثر ہے وہ اچھا نہیں رہا، اور امریکی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی رائے عامہ میں ان کا تاثر اس حد تک خراب ہو، اور جب انہوں نے پاکستان سے کام بھی لینا ہے، جب دہشت گردی کے خلاف جنگ انہوں نے افغانستان کے نام پر لڑنی ہے اور وہاں اپنے مقاصد تلاش کرنے ہیں، روس کو روکنے کے لیے، چین کو محدود کرنے کے لیے، تو اس میں کے پی کے جو پاور بیس ہے پی ٹی آئی کا اور جہاں حکومت ہے ان کی، وہاں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح ایک مخاصمت کی کیفیت میں نہیں رہ سکتے۔ سو امریکہ اس عمل سے نکلنے ہی میں اپنی عافیت سمجھے گا، اور عمران خان کی بھی کوشش ہوگی، اور ان کی جو بیرونی ونگ ہے اس کی کوشش بھی یہ ہوگی کہ عمران خان اس تنازع کو محدود کرتے جائیں اور اس تنازع کا دائرہ جو ہے وہ سکیڑتے چلے جائیں۔ سو عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں اس بیان کے بعد کہ جب انہوں نے جنرل عاصم منیر کا نام لیا، دوبارہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب گو کہ ایک فرد بھی لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک نظام بھی ہے۔ اس اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ وہ ڈیفنس کے وہ علاقے ہیں جہاں اوور ویلمنگ میجورٹی پی ٹی آئی کی انتخابی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، ہر لحاظ سے اس کی ایک سپورٹ ہے، اس کا ایک بیس ہے وہاں، کہ کینسر پیشنٹ جو ہے سابق آرمینز وہ بھی ووٹ ڈالنے کے لیے صبح صبح آئے، اور ان کی لبوں پر یہی بات تھی کہ وہ قوم کے لیے، ملک کے لیے، ایک فرد کے لیے نہیں آئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ جو ہے ملک و قوم کے لیے ہے۔ تو وہاں وہ بھی ایک حصہ ہے، وہ غیر فعال حصہ صحیح، وہ کسی جہاز کا جو کارگو کا حصہ صحیح، لیکن بہرحال وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے۔ تو وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اس حصے کو بھی یہ بتا رہے ہیں جو ریٹائرڈ لوگوں پر مشتمل ہے، جو ان کی فیملیز پر مشتمل ہے، جو ان آبادیوں اور بستیوں پر مشتمل ہے، کہ ان کا کوئی فوج کے ساتھ کوئی ایسا تنازع نہیں ہے، اور انہوں نے بار بار یہ کوشش کی کہ فوج کے ساتھ ان کا نہ تنازع پیدا ہو، نہ کوئی وہ آگے اس کو چلانے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ بات چیت کے لیے اوپن ہیں، جب وہ چاہیں کوئی ان کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے۔ سو وہ اپنا ایک مقدمہ پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ محض ایک دو افراد کی حد تک ایک انا کا معاملہ ہے، یہ اداروں اور سیاسی جماعت کا، کسی ادارے کا تنازع نہیں ہے۔ اور یوں انہوں نے جب جنرل عاصم منیر کا وہ نام لے رہے تھے، تو وہ وائبز آ رہی تھی کہ جو نواز شریف گجرانوالہ کے جلسے میں بھی وہ کر رہے تھے، کہ ایک طرف ان کے پس پردہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات تقریباً طے ہو چکے تھے، اور جو فیصلے انہوں نے کرنے تھے ان کے ساتھ مل کر وہ کر لیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض اور دوسرے لوگوں کے نام لے رہے تھے کہ یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے،
اور یوں وہ ایک ماحول بنا رہے تھے کہ جو اپنا ان کا ایک معاملات طے ہو چکے تھے اس کے لیے ایک ماحول بنا رہے تھے۔ اس حوالے سے عمران خان کا یہ ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پس پردہ ان کی پارٹی کے معاملات چل رہے ہیں کہ جو تعلقات کی ایک برف ہے وہ پگھلنا شروع ہوئی ہے، اور اس مرحلے کو وہ زیادہ مؤثر اور مناسب طریقے سے وہ اپنی ووٹرز کو یہ بتا رہے تھے کہ وہ اپنی بنیاد پر کھڑے ہیں، اور اپنی بنیاد پر کھڑے رہتے ہوئے ہی وہ کوئی معاملہ طے کریں گے، لیکن معاملہ طے کرنے سے وہ فرار نہیں اختیار کرتے کہ فوج کے ساتھ بطور ادارہ ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک پیغام اس تلخی گفتار کا، اس سخت بیانی کا، یہ بھی یہ ممکن ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے معاملات پردے کے پیچھے چل رہے ہوں، لیکن وہ بہرحال یہاں اپنی ایک پوزیشن جو ہے وہ بہت سے فریقوں کے سامنے کلیئر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ پارٹی کے ایک مفاہمتی گروپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اور اس پیغام میں انہوں نے عارف علوی اور علی زیدی کی گواہیاں بھی ڈال دی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ پیغام بھجوائے تھے جنرل عاصم منیر کو۔ تو مفاہمتی گروپ از خود پی ٹی آئی کے اندر وہ از خود کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ وہ ایسے ستارے ہیں کہ جو عمران خان کی ہی شخصیت کے سورج سے روشنی لیتے ہیں، اور اگر وہ چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں، جس طرح کا عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی جماعت کو توڑنا چاہتی ہے، تو وہ صرف ایم این اے، ایم پی اے اور سینیٹر شپ ہی لے کے چلے جائیں گے، نہ وہ کوئی کریڈیبلٹی لے کے جائیں گے، کیونکہ جو اس وقت پاکستان کے حالات لگ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کی انتخابات کے بعد مقبولیت میں مزید کئی % کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں سے ہم نے پوچھا ہے، تعلیمی اداروں کے اندر لوگوں سے پوچھا ہے کہ اب لوگ کیا سوچ رہے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ اب اس کے بعد مزید جو ہے حمایت وہ بڑھ گئی ہے، لوگوں کی ہمدردی بھی ہو گئی ہے شامل، اور ایک حمایت بڑھ گئی ہے، اور ایک احساس بھی ہو گیا ہے کہ ان کے ووٹ کا صحیح جو نتیجہ ہے وہ برآمد نہیں ہونے دیا گیا۔ اس لحاظ سے جو مفاہمتی گروپ اپنے لیے نیا عنوان تلاش کرے گا اس لہر میں، وہ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین بن جائے گا تاریخ کے کتاب میں، تاریخ کے اس باب میں۔ تو یہ ایک، یا پھر وہ بلے والی نورین بن جائے گی، یا سیاست کا اکبر ایس بابر بن جائے گا کہ جن کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے، اور چند وہ سیٹیں تو ساتھ وہ لے جائیں گے، لیکن نہ عوام میں ان کی ساکھ ہوگی، عوام میں چلنا پھرنا ان کا جو ہے وہ دو بار ہو کر رہ جائے گا۔ انتخابات کے بعد یعنی جو مقبولیت تھی عمران خان کی، اس میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہوا ہے، اور جو اینکرز تھے، ٹی وی چینلز تھے جن کے ذریعے بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ اداروں کے ساتھ ایک فرد کی لڑائی ہے، وہ بیانیہ پاکستان کے عوام میں بھی نہیں آیا، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اس حصے نے بھی اس کو قبول نہیں کیا کہ جو حصہ عمران خان کی بڑی پرجوش حمایت کر رہا ہے آج بھی، اور ریٹائرڈ فوجیوں کی صورت میں، ریٹائرڈ افسروں کی صورت میں، ان کی فیملیز کی صورت میں، اور بہت سے ان کے ہمدردوں کی صورت میں، وہ بیانیہ وہاں بھی نہیں چل سکا، اور وہ تقریباً اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ عمران خان کے لیے اس کا ایک محض اب یہ ایک انہوں نے اس کو ایک اعصاب اور انا کی لڑائی تک اب اس دائرے کو محدود کر دیا گیا ہے، اور عمران خان کے لیے واپسی کا دروازہ مقفل نہیں ہوا، مگر وہ یوں لگتا ہے کہ وہ بے نظیر اور نواز شریف سٹائل میں اب واپس نہیں آنا چاہتے، اور وہ اس بار اپنی عوامی حمایت کو کھیل کے اگلے تمام زمانوں کے اصول طے کر کے وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ پھر آئیں اور پھر کوئی 2 سال کے بعد کوئی نیا جھگڑا شروع ہو جائے اور وہ گھر کی راہ لیں، تو اس دفعہ وہ کھیل کے اصول طے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مقبولیت ہے یہ شاید ہی اب پاکستان میں کسی مستقبل قریب میں پاکستان کے کسی رہنما کو ملے، اور یہ جو اویئرنیس کا لیول ہے شاید یہ بھی اب مستقبل قریب میں پاکستان میں دوبارہ کبھی سامنے آئے، کیونکہ لوگ مایوس ہو کر بھی کبھی بیٹھ جاتے ہیں،
اور پھر وہ حالات سے لا تعلق بھی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سو اس ماحول کو، عوام کی اس حمایت کو، اپنی پاپولیرٹی کو، اپنی شخصیت کے اس تصور اور اس تاثر کو وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ کھیل کا جو چیس بورڈ پر کھیل کے اصول طے کر لیے جائیں، کھیل کے کس نے کس انداز سے کھیلنا ہے اور کس کی جو حقیقت ہے، حیثیت ہے، وہ کہاں تک ہے، وہ لکیریں کھینچنا چاہتے ہیں، وہ ایک خاکہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ ڈیل کا نہ کوئی تاثر دینا چاہتے ہیں، نہ وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اور نہ وہ کوئی اتنی جلدی میں ہیں کہ وہ جلد بازی میں کوئی ڈیل کر کے اس سارے اپنے اس موقع کو جو ایک اپرچونٹی کی صورت میں پاکستانیوں کے سامنے آیا ہے، اس کو وہ ضائع کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے 75 برس کے سفر میں وہ یہ حقیقت بھی جان چکے ہیں کہ ایک یو ٹرن ناگزیر ہو چکا ہے، اور کیونکہ پاکستان کا جو 75 برس کا سفر ہے وہ روایتی ڈگر پر چلتا رہا، اور اس کے نتیجے میں آج پاکستان کا یہ حلیہ بگڑ کر رہ گیا ہے کہ اس کی شناخت ہی ممکن نہیں رہی، اس کی پہچان ہی ممکن نہیں رہی، نہ بیرونی دنیا میں عزت ہے، نہ اندر کوئی قانون قاعدہ ضابطہ موجود رہا ہے۔ اور اس لحاظ سے 75 برس کے اس سفر میں گاڑی کا جو کانٹا ہے وہ بدلنا ضروری ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ کھیل پیچیدہ اور خطرناک ہے، اور پاکستان میں اس کھیل میں بہت سے حادثات رونما ہوتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم فرمائے۔